جی نجیب ایوبی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو کہ جماعت اسلامی کراچی سے ہیں، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ پبلک ایڈ جماعت اسلامی کیا ہے، آپ مجھے اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ جی میں ضرور کراؤں گا، اور چونکہ ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی تو وہ تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، میں ضرور اس پہ بھی آؤں گا۔ جماعت اسلامی کی جو پبلک ایڈ کی سرگرمیاں ہیں، اسکول میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آئی اپریشیٹ کہ پرائیویٹ اسکول اس وقت سامنے آئے جب حکومت نے سب کو پرائیویٹائز کر دیا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں 30 سال پہلے کی، تو نیشنلائز کر دیا، پرائیویٹائز نہیں نیشنلائز کر دیا۔ اچھا، نیشنلائز کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا تعلیمی شعبے کو بہت نقصان ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو سہولیات پہلے دی جاتی تھی وہ اس میں ظاہر ہے کمی آئی، اور یہاں تک کمی آئی کہ اساتذہ کم پڑ گئے، سبجیکٹس کے لوگ نہیں ملنے لگے۔ ایسے میں پھر پرائیویٹ اسکول آگے آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ سنبھالا۔ تو اس حد تک تو یہ بات بہت اچھی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو جو دردناک ہے، خطرناک ہے، وہ یہ کہ جب پرائیویٹ اسکول نے اس بوجھ کو سنبھالا تو حکومت اس بوجھ سے فارغ ہو گئی۔ حکومت نے کہا کہ ہاں، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ تو حکومت ہوتی ہے، جو سہولیات اور جو فنڈز اس کے پاس ہوتے ہیں اس سے تو وہ بہت بہتر۔ اس وقت بھی المیہ کیا ہے بی کے 3 کروڑ بچے پورے پاکستان میں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، اور اس کا درد تو کسی کو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد جو بچے اسکول جا رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا سندھ میں 26 لاکھ نہیں جا پا رہے، جو جا رہے ہیں کیا اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ اس میں سے 5ویں اور 4تھی اور 6ٹھی کے بعد ڈراپ کتنے ہو رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کی ورکنگ یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 40% بچہ وہ میٹریکولیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ داخل کسی نہ کسی دباؤ کے نتیجے میں ہو جاتا ہے، ایدر پرائیویٹ اسکول میں اور گورنمنٹ اسکول میں، لیکن ڈراپ آؤٹ کا ریشو جو ہے یہ الارمنگ ہے۔ ہمیں ان بچوں کو کم از کم میٹریکولیٹ اور انٹر لیول تک لے جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جماعت اسلامی کی کوشش کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے اس وقت 9 ٹاؤن ہیں کراچی میں۔ الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ 9 ٹاؤن نے اپنے طور پر گورنمنٹ اسکولوں کی رینوویشن کا کام شروع کیا، انہیں اثر نو تعمیر کیا، نئے بچوں کو اس میں انڈکٹ کیا، اس کے تعلیمی سیٹ اپ کو بہتر بنایا، اور اس وقت کراچی کے اندر جو پرائیویٹ اسکول پہ فخر کر رہے تھے اب وہ بچے جو ہے ان گورنمنٹ اسکولز میں آ رہے ہیں جس کو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز نے رینوویٹ کیا۔ لیکن یہ کام صرف ایک پارٹی کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام پوری حکومت کے کرنے کا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو سندھ کا بجٹ ہے وہ 3,346 ارب روپے ہے، سندھ کا بجٹ، جس میں کراچی اپنا حصہ جتنا بھی ملاتا ہے 96%۔ لیکن کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان تعلیمی اداروں میں بجٹ جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے۔ وڈ یو بلیو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ترجیح نہیں ہے۔ ہیلتھ اور صحت، تعلیم، امن و امان، یہ وہ پلرز ہیں جس کی بنیاد پہ ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ میں کل ایک کچھ تعلیمی پروگرام میں موجود تھا، ایک نام نہیں لے رہا میں انسٹیٹیوٹ کا، انہوں نے 1.5 ارب روپے گورنمنٹ سے ہی نکلوائے۔ اچھا، گورنمنٹ سے ہی بہت، لیکن انہوں نے اس 1.5 ارب کا پوچھا تو گورنمنٹ نے کہا اس میں 4 اسکول آپ بنا دیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، اور دیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس این جی او نے کیا کام کیا؟ اس این جی او نے اس کے اندر تقریباً 96 اسکول بنا دیے۔ انہوں نے پرانی بلڈنگیں لی، اس میں تعمیرات پہ خرچہ نہیں کیا، بس اس کو رنگ روغن کیا، لیکن ایجوکیشن سسٹم پہ کام کیا۔ کہاں تو گورنمنٹ 4 اسکول بنا رہی تھی ان 1 ارب سے، لیکن جب صحیح لوگوں کے ہاتھ میں کام آیا تو انہوں نے اس سے 96 اسکول بنا دیے انٹیریئر سندھ کے اندر۔ یہی ہے نا کہ تو صحیح یہ لوگوں کے اصل ہاتھ میں میں بات چیزیں نہیں ہے آتی ہیں اب ہماری۔ اس طرح کے لوگ آگے بڑھیں۔